وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنا 18واں لیکچر جو ہے اس کو آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور فہم القرآن کی یہ جو مجلس ہے اس میں آج انشاءاللہ ہم جو ہے سورہ المؤمنون اس کا حاصل مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی رب العزت ہمیں توفیق دے دے۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، تذکیر کی یہ محفل ہے، یاد دہانی کی یہ محفل ہے، اور بڑی پاکیزہ یہ جو محفل ہے، اور قرآن مجید کی جو ہے وہ ہر سورہ ہر آیت انتہائی قیمتی بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کے چشمے سموئے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دلوں کے دریچوں کو کھولیں اور اس میں اس ہدایت کو جاگزین کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق بھی ہوتی ہے اور خاص رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا اس دورہ قرآن کا جو مسلسل ایک تھیم چلتا آ رہا ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہدایت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، تو اس کے جو اجتماعی پہلو ہیں، معاشرتی پہلو ہیں، ان کو نمایاں کیا جائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ قرآن کی محافل میں اور قرآن کے مطالعے کے دوران جو انفرادی نوعیت کی چیزیں ہیں اور روحانی اعتبار سے جو معاملات ہیں ان پر ہماری توجہ زیادہ رہتی ہے، اور اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ تو اس کے جو اجتماعی پہلو ہیں اور معاشرتی پہلو ہیں وہ ہماری نظروں سے عموماً اوجھل ہو جاتے ہیں، ان پر ہم کان نہیں کرتے۔ تو ہم نے اس فہم القرآن اور اس دورے کا جو ہے وہ تھیم یہی تشکیل دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر ان پہلوؤں کو نمایاں کریں گے کہ جو ہمارے اجتماعی معاملات سے جو ہے متعلق ہیں۔ بہرحال سورہ مومنون جو ہے وہ 118 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو اس کا جو فلو چارٹ بنتا ہے مضامین کے اعتبار سے، ہم 8 گروپس میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11 تشکیل پائے گا، جس میں اہل جنت اور جنتی مومنین کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا پیراگراف آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 22 تشکیل پاتا ہے، جس میں توحید کے دلائل اور اللہ رب العزت کی خالقیت کی جو ہے وہ بات اور توحید ربوبیت کی جو ہے وہ بات اور دلیل پیش کی گئی ہے۔ تیسرا پیراگراف جو آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 31 تشکیل پاتا ہے، اس میں قوم نوح کا انجام جو ہے اس کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور چوتھا پیراگراف آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 44 ہے، اس میں قوم عاد و سمود، قوم شعیب و قوم لوط، ان کا انجام جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پانچواں پیراگراف جو آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 69 تک ہے، جس میں فرعون کا انجام اس کے اوپر منظر کشی کی گئی ہے اور بیان ہمارے سامنے آتا ہے۔ چھٹا پیراگراف آیت نمبر 70 تا آیت نمبر 77 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ ساتواں پیراگراف آیت نمبر 78 تا آیت نمبر 92 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے اور آخرت کے جو ہے وہ دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اور آٹھواں پیراگراف جو آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 118 پر مشتمل ہے،
اس میں آداب دعوت و تبلیغ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یوں اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اس طرح ترتیب پاتا ہے، یا ہم اس کو ترتیب دے سکتے ہیں، الفاظ کا دھارا پہنا سکتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے صحیح عقیدہ توحید اور آخرت پر ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے باعمل مومنین ہی جو ہے وہ فلاح پائیں گے، کامیابی انہی کا مقدر ٹھہرے گی، اور وہیں دراصل جو ہے وہ جنت کے جو ہے وہ وارث ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکہ کے دور کشمکش میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت ضرورت ثمر کی تھی کہ مضبوط کردار کے حامل یہ پاکیزہ نفوس کا قافلہ ہو، کیونکہ یہ 5 اور 6 ہجری کے درمیان جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو وہ کشمکش کا دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان صفات پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس سورہ مبارکہ میں بالکل آغاز میں ہی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو جنت میں جانے والوں کی یہاں پر جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم اور اپنے نوعیت کے اعتبار سے بڑی اہم آیات ہیں جو ہماری خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ہمارے سوچنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، اور مضبوط کردار کو تشکیل دینے کے لیے، کیونکہ یہ کشمکش جو ہے یہ تو بہرحال آج بھی جاری ہے اور ہر دور میں نت نئے انداز میں جاری رہتی ہے۔ تو جو مومنین ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں ان مومنین کے جو ہے وہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اللہ جو اس کے علاوہ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہیں زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی جو ہے محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 7 صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ پہلی صفت کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ خشوع باطنی کی کیفیت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتے ہیں، یعنی کہ خشیت پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا، اور انکساری اور خشیت یہ پیدا ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ باطن سے۔ آپ کا جب دل قائل اور مائل ہو جاتا ہے تو پھر خشیت اور خضوع جو ہے وہ کی کیفیت آتی ہے۔ تو خشیت الہی کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دلوں میں سمو کر جو ہے وہ رب کی عبادت کرنا، تو یہ چیز ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں وہ جو ہے وہ خشوع اختیار کرتے ہیں، صرف نماز یوں ہی جو ہے پڑھ نہیں دیتے بلکہ خشوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ جو چیز دنیا اور آخرت میں انسان کو نفع نہ دے تو وہ اس کی جو ہے وہ لغویات میں آ جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری لغو باتیں، اب آپ فار ایگزامپل کوئی ایسے کسی کھیل میں مبتلا ہیں، گھنٹوں آپ تاش کھیلتے چلے جا رہے ہیں، گھنٹوں آپ جو ہے وہ لوڈو کھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور گھنٹوں آپ جو ہے وہ کہکے لگائے جا رہے ہیں، سرور کی محفلیں سجائے جا رہے ہیں جس میں آپ کی پوری رات جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا نہ دنیا میں کوئی آؤٹ پٹ ہے نہ آخرت میں آؤٹ پٹ، یہ لغویات ہیں جو انسان کا محض وقت جو ہے وہ ضائع کرنے والی ہیں۔ اگر انسان حقیقت میں اس کو سوچے، نہ اس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی جسمانی آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی اس کی آؤٹ پٹ آ رہی تھی، جسٹ ایک ٹائم اسپینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے دراصل۔
تو لغویات جو ہیں وہ سے بچتے ہیں۔ مومنین جو ہیں وہ اپنا وقت جو ہے وہ ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، تیسری چیز جو ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بنیادی طور پر تزکیہ نفس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، کردار کو ٹھیک کرتا ہے، آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، اور آپ کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے، اور معاشرے کے ایک اہم فرد کی حیثیت سے آپ کو معاشرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آپ کے اندر وہ جذبہ ہمدردی کا، وہ محبت کا، وہ اللہ کے راستے میں قربانی کا، لوگوں کے کام آنے کا وہ پیدا کرتا ہے۔ آپ کو اس دنیا کا جو ہے وہ اس میں مگن نہیں ہونے دیتا، بلکہ آپ حلال اور پاکیزہ رزق کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی اس میں سے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ چوتھی بات کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ زنا سے دور رہتے ہیں، زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں سے بھی دور رہتے ہیں، اس راستے پر ہی نہیں جاتے کہ جو زنا کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ فحاشی، اور یعنی کہ وہ تمام راستے، وہ تمام طور طریقے، وہ تمام ہتھ گنڈے کہ جس کے ذریعے انسان کو اس برائی کی طرف جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے، اس کے نقطۂ آغاز پہ بھی جو چیزیں ہیں اس طرف بھی وہ نہیں جاتے۔ یہ تو آخری ہے نا جی چیز، زنا سے قبل جو زنا کے تمام جو راستے زنا کی طرف جاتے ہیں وہ ان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر پانچویں چیز کہ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، کہ اپنی امانت اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ کی امانت میں آپ کا مال بھی آ جاتا ہے، آپ کی امانت میں کوئی راز بھی آ جاتا ہے جو کسی نے آپ کو دیا ہے، آپ کی امانت میں وہ عہدے اور وہ منصب بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تمام وعدے جو آپ نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں، آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی آپ کا ایک قول اقرار ہے، اس کی وہ پاسداری کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ باس دیکھ رہا ہے یا فلاں دیکھ رہا ہے، وہ خود اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنی اس عہد و پیمان کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ چیز یہاں پر ان مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف نمازوں میں خشوع نہیں اختیار کرتے جو پہلی صفت بیان کی گئی، بلکہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اس چیز کی جو ہے وہ فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے، اور اس نماز کی حفاظت کرنے کے حوالے سے جو نماز کے آداب ہیں، اس کے ظاہری پہلو ہیں، جو اس کی تیاری ہے، جو مسجد میں جانا ہے، مسجد کے آداب ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ان کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، وہ اہتمام کے نتیجے میں آپ کی نماز میں خشوع بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کی نماز میں خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، آپ کی نماز میں دلچسپی بھی آتی ہے، آپ کی نماز میں ذوق اور شوق بڑھتا ہے، آپ مسجد کی طرف لپکے اور دوڑے چلے جاتے ہیں، مساجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے، پھر وہ چیز آتی ہے کہ نماز قائم کرنے والی بھی، تو یہاں پر جو ہے خشوع و خضوع کا ذکر ہوا اور نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہوا۔ اور پھر اولئک هم الوارثون، کے جنت جو ہے، جنت کے وارث جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں، جنت ہم نے انہی کے لیے بنائی، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو جنت کے جو ہے مستحق ہیں۔ تو یہ صفات جو ہیں انسان کی شخصیت میں مختلف انداز میں نظر آنی چاہیے، یہ انسان کی شخصیت کے مختلف رنگ ہیں جن سے انسان کی شخصیت سجی ہوئی ہے، انسان کا یہ شخصیت کا گلدستہ جو ہے وہ ان رنگوں سے مزین ہے، یہ تمام کے تمام پہلو ہیں، یہ وہ خوشنما پہلو ہیں جو انسان کی شخصیت میں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور پھر یہ جن افراد میں یہ صفات ہوتی ہیں تو وہ اس انسانیت کے افق پر جو ہے وہ بلندی کا جو ہے وہ نمونہ بن جاتے ہیں، بلندی کا استعارہ بن جاتے ہیں، وہ بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں اور بلند نظر آتے ہیں، وہ بالکل منفرد انداز میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے افق پہ سب سے نمایاں شخصیت کی حیثیت سے، ہستی کی حیثیت سے موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم یہ صفات موجود تھیں، اور وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر موجود تھے، اور خود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تربیت کی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور قرآن
کن الفاظ کی صورت میں فرماتے ہیں کہ ان صفات کا جو حامل ہے وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا آپ کو نسخہ کیمیا بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے اخلاق کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یہاں تک تو بات بالعموم جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا، اس حدیث کا، اس روایت کا ایک حصہ ہماری جو ہے وہ دروس میں آتا ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ان آیات سے متعلق ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ سورہ مومنون کی یہ 11 آیات ان کی انہوں نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 آیات کے حامل شخصیت کے ہیں، ان جیسی شخصیت ہے، ان صفات سے وہ مزین ہے۔ تو یہ 11 صفات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے رکوع میں پھر ان اقوام کا ذکر کرتے ہیں، کچھ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح کے بارے میں جو ہے وہ بات آتی ہے، اور حضرت نوح کے حوالے سے پہلے بھی ہم ذکر سن چکے ہیں، تفصیل آ چکی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک تو دعا حضرت نوح کی جو ہے وہ سورہ ہود میں آئی ہے، جب وہ کشتی جو ہے وہ بنا رہے تھے تو اس وقت جو ہے کشتی کے حوالے سے دعا وہاں پر آئی، اور پھر ایک دعا جو ہے یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں اس دعا کو قلم بند کیا۔ دونوں دعائیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ ہود میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ جتنی بھی سواری ہے، جتنی بھی جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہماری سہولت کے لیے سواریاں مسخر کی ہیں، وہ کس کے نام سے چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہی۔ یہ جہاز ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، اور جتنے وسائل ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی انہوں نے ٹھہرنا ہے۔ ان کو مسخر اللہ رب العزت کے حکم سے ہمارے لیے کیا ہے، انسان نے مسخر نہیں کیا۔ انسان نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر حضرت نوح نے کشتی کو بنایا، اور آج کی سائنس نے اور آج کی انسانیت نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ مختلف جو ہیں وہ سفری سہولیات اور دیگر جو وسائل ہیں یہ جو ہے وہ تیار کی، ایجاد کی ہیں۔ لیکن اصل کار فرما کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر وہ یہ علم نہ دیتا، اگر وہ توفیق نہ دیتا تو انسان تو کچھ نہیں کر سکتا تھا نا، یہ اسی کی توفیق سے ہے۔ حضرت نوح کو بھی یہ اسی رب کائنات نے توفیق دی، اور اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ 2-3 الفاظ ہیں، پوری آپ آیت نہ بھی یاد کریں تو یہ تو بالکل آسان الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس نے چلنا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہی حکم سے اس نے ٹھہر جانا ہے یا رک جانا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت جو ہے آیت نمبر 29 میں فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ اور کہہ دو پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی کہ میری سواری کو، میرے اس سفر کو، یہ پورا پیچھے واقعہ بھی آ رہا ہے لیکن اس کا لب الباب کہ میری سواری کو، میرے اس چیز کو برکت والی جگہ، مجھے ایسے مقام پر پہنچا، یہ دنیا میں مجھے ایسے مقام پہ رکھ، ایسی سلطنت میں، ایسی ریاست میں، ایسی جگہ پر جو برکت والی ہو، جو میری زندگی کے لیے بھی برکت ہو، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ میرے لیے بہترین مقام کون سا ہے، میرے لیے بہترین جگہ کون سی ہے جہاں پر میں اپنی زندگی کو گزار سکوں، جہاں پر میں تیرے احکامات کی بجا آوری کر سکوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتوں والی جگہ پر رکھے اور بہترین جگہ پر رکھے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے
وہ آیت نمبر 71 میں، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 71 میں فرما رہے ہیں، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان، یعنی کہ جو حق ہے وہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو حق ہے، حق لوگوں کے مطابق جو ہے وہ تشکیل نہیں پائے گا، یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق حق کو جو ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ حق ہے۔ حقیقت اور ان کی خواہش کے درمیان اگر اختلاف ہے، یعنی کہ ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک ہے ہماری خواہش کہ اس طرح ہو جائے یا اس طرح ہونا چاہیے، اگر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے تو قصور حقیقت کا تو نہیں ہے نا جی، قصور تو میرے اندر کے نفس کا ہے، میری اس خواہش کا ہے، جو میں جس خواہش کی بنیاد پر میں اس حقیقت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا کی حقیقت کو الہامی قوانین کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتا، بلکہ نفس کی بات مانتے ہوئے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں وہ تمام راستے استوار کرنا چاہتا ہوں، وہ ہموار کرنا چاہتا ہوں جو مجھے فیسیلیٹیٹ کرے، مجھے جسٹیفائی کریں۔ نہیں، حق ہے، صراط مستقیم واضح ہے، حقیقت واضح ہے۔ حقیقت تو بہرحال حقیقت ہی رہے گی، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے، جو حق ہے، وہ ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ چلے پھرے، اور اس پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر حق ان کے مطابق ہو جائے تو پھر اس دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، درہم برہم ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو واقعہ ہے وہ غیر واقعہ نہیں بن سکتا، جو امر حق ہے وہ غیر حق نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا یہ جو عظیم الشان نظام ہے، یہ جن اٹل حقائق پر اور جن قوانین پر مبنی ہے اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے انسان کے لیے جو ہے اس کے سوا اور کوئی بہتر نظام نہیں ہے۔ اگر ان کے تحت انسان زندگی گزارے گا تو ٹھیک رہے گا، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے طرز عمل کے مطابق اگر اس اٹل حقائق کو، ان قوانین کو مرتب کرنے کی کوشش کرے گا تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ظلم و زیادتی جو ہے وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کرے گی، معاشرہ منتشر ہو جائے گا۔ اس لیے تجربے، دلیل، مشاہدے، ان تینوں چیزوں سے اگر تم جاننے کی کوشش کرو تو تم حقیقت نفس الامری پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا اس پاک کلام میں جو ہے وہ نشانیاں بتائی ہیں، حقیقت نفس الامری کا جو ہے وضاحت پیش کی ہے، سماوی حقیقتوں کی بات کی ہے، نفسیانی حقیقتوں کی بات کی ہے، تمام تر دلائل پیش کی ہیں۔ اور پھر یہ اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں کہ بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ذکر کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر ذکر جو ہے وہ مفسرین کے مطابق 3 معنوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے تینوں معنوں کو آپ جمع پہنا سکتے ہیں۔ پہلا، ذکر بمعنی فطرت کے، یعنی کہ اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو ہے نا عالم کی جتنی بھی باتیں ہم کریں ان کے علاوہ اگر حقیقت جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، جو انسان کی فطرت تشکیل دی گئی ہے، جس فطرت پر انسان کو بنایا گیا ہے، تو انسان اس فطرت کا انکار کر رہا ہے اور اس فطرت سے ہٹ کر جو ہے وہ کسی اور بھولے ہوئے سبق کو جو ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے، سبق میں الجھا ہوا ہے۔ تو اصل جو ہے انسان، یہ جو ذکر ہے یہ فطرت کے مطابق ہے، دین حق، تو فطرت کی طرف وہ پلٹا ہے۔ دوسرا، ذکر بے معنی نصیحت کے ہیں، یعنی کہ اس کی روشنی میں جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے انہی کے بھلے کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی کہ اس پاک کلام میں، سیرت طیبہ میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے
وہ ان کے بھلے کے لیے ہے اور یہ نصیحت ہے. اور ان کا یہ فرار جو ہے جو فرار اختیار کیے ہوئے ہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی جو ہے وہ بھلائی کی بات سے ہی وہ اپنا فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. مطلب کسی اور کا وہ نقصان نہیں کر رہے، اس نصیحت کا اور اس حقیقت کا، اس فطرت کا وہ خود انکار کر کے خود بھلائی سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں. تیسرا ذکر بمعنی شرف اور اعزاز، یعنی کہ اس سے مراد یہ بنے گی کہ ہم وہ چیز، یعنی کہ اللہ رب العزت جو چیز ان کے پاس لائے ہیں جسے یہ قبول کریں تو انہی کے لیے عزت بھی ہے اور سرفرازی بھی ہے. اگر وہ حقیقت کا ادراک کریں تو اس کے نتیجے میں ان کو عزت بھی ملے گی، سرفرازی بھی ملے گی، بلند مقام بھی ملے گا اور بلند مناصب پر بھی وہ فائز ہوں گے. اس سے ان کی یہ روگردانی، اگر وہ اس سے روگردانی کر رہے ہیں تو کسی اور چیز سے روگردانی نہیں کر رہے بلکہ اپنی ہی ترقی جو ہے اس سے ہی وہ پھر رہے ہیں، اپنی ہی ترقی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور تنزلی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور ایک گولڈن چانس اللہ رب العزت دے رہے ہیں، ایک بہترین موقع اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اس موقع سے وہ فائدہ اٹھانے کی بجائے، ترقی کی طرف جانے کی بجائے، عزتوں کا مقام حاصل کرنے کی بجائے، سرفرازی کی زینے چڑھنے کی بجائے وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو تینوں حوالوں سے آپ اس ذکر کا جو یہاں پر بات آئی ہے کہ بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں. یہاں پر ذکر تسبیح کا نہیں، اللہ کی یاد کا ذکر، یعنی یہ ان معنوں میں آپ اس ذکر کی مفہوم کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آخر 5ویں رکوع میں جو ہے وہ ہمیں جو دعا سکھائی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو. کیا دعا کرو؟ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. در حقیقت اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لانے والے ہیں اور جو وہ چیز لے کر آئے ہیں جو پوری قدرت رکھنے والا ہے، جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. یعنی کہ عذاب کی دھمکی جو دی جا رہی ہے. اب اس میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر وہ عذاب آ جاتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے اور ہمیں اپنے اوپر جو ہم ظلم کر رہے ہیں اس ظلم سے ہمیں بچانے کے لیے کہ اس عذاب کی خبر جو ہے وہ عذاب اتنا سخت ہے اور جب وہ آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنی لپیٹ میں بہت سو کو لے لیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، جو تذبذب کا شکار ہیں، وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں، کافرین کے اوپر عذاب تو آتا ہی آتا ہے لیکن ان لوگوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اس لپیٹ میں ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور پھر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے اپنے اس عذاب سے، ہم پر اپنی رحمتیں ہی نازل کرے، اس سے اپنی رحمتیں مانگنی چاہیے. پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہے. یہ ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرو. پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی اکساہٹوں سے، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے. تو یہ شیطان کے وسوسوں سے اور اکساہٹوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں شیطان کے شرور سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں جو ہے وہ ڈھانپ لے، اپنی رحمتوں کے سائے میں کی لپیٹ میں لے لے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.